نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی اور اس جلسے کے منتظم جناب مولانا غازی عبدالرشید صاحب اور آپ سامعین حضرات جانتے ہیں کہ یہاں ہر سال ختم نبوت کے عنوان سے یہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے اور ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے اور یہ ختم نبوت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر تمام مسالک تمام فرقے تمام جماعتیں متفق ہیں اور اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت جسے قبول کر لے یہ قبولیت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. در حقیقت اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں تو اس بر صغیر کے اوپر مغلیہ خاندان کی اسلامی حکومت قائم تھی، لیکن جب وہ حکومت کمزور ہوئی انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو اس کے بعد 1857 میں مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی اور بڑی شدت کے ساتھ لڑی. انگریز کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ حریت باقی رہا، یہ شوق شہادت باقی رہا، اگر یہ جہاد کا فلسفہ باقی رہا تو شاید اس عظیم بر صغیر کے اوپر اپنا اقتدار زیادہ دیر تک نہ چلا سکے. اس کے توڑ کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ نہ تو وہ ہماری نماز سے ڈرتا ہے نہ اسے اعتراض ہے، نہ ہمارے روزے سے ڈرتا ہے اور نہ اسے کوئی اعتراض ہے. یہ سب کام امریکہ میں بھی آج ہو رہے ہیں، یورپ میں بھی ہو رہے ہیں. اگر اسے ڈر ہے تو دو چیزوں کا، ایک مسلمان خلافت کا نام نہ لے، دوسرے مسلمان جہاد کا نام نہ لے، تو اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس مقصد کے لیے کھڑا کیا. اور جب 1857 کے اندر جنگ آزادی لڑی گئی تو اگرچہ اس وقت ہندو بھی ہندوستان کے اندر موجود تھے لیکن ہندو کو انگریز کی غلامی پر کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی ہندو سمجھتا تھا کہ ہم پہلے مسلمانوں کی غلامی میں تھے، اب انگریز آگے ہیں تو ان کی غلامی میں چلے جائیں گے. لیکن مسلمانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا کہ ان کی اسلامی حکومت ختم ہوئی، لہٰذا جب انگریز کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی تو انہوں نے سوچنا شروع کیا اس کا توڑ کیا کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے ایک نبی گڑھا جسے وہ قادیان کے اندر لے کر آئے اور عجیب فلسفہ ہے کہ وہ نیا آنے والا جو ان کے بقول نبی ہے لعین اور لانتی قسم کا انسان، وہ کہتا ہے ساری شریعت وہی رہے گی، میرا آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں شریعت محمدیہ سے میرے آنے سے جہاد منسوخ ہو چکا ہے، اس کے علاوہ نماز بھی وہی رہے گی، روزہ بھی وہی رہے گا، قرآن بھی وہی رہے گا، زکوٰۃ بھی وہی رہے گی، حج بھی وہی رہے گی. میں ایک ایسا نبی اس ملعون نے یہ کہا کہ میرے آنے سے جہاد ختم ہے تاکہ اگر اس مسلم دنیا سے اس امت مسلمہ سے جہاد کا فلسفہ ان کے ذہنوں سے نکال دو انہیں غلام بنانا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ کام فی الفور نہیں شروع ہوا. مرزا قادیانی کو انگریز بڑی لمبی پلاننگ کرتا ہے، بڑے منصوبے کے تحت
پہلے اس کو مجتہد بنایا گیا، ایک دینی عالم کے روپ میں پیش کیا گیا، آریہ سماج کے ساتھ مناظرے کرائے گئے، جن مناظروں میں قادیانی غلام احمد کو جتوایا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ صدی کا مجدد ہے۔ پھر مجدد سے آگے بڑھ کر وہ ملہم بنا، مجھ پر الہام ہوتا ہے، پھر مہدی، پھر ذلی اور بروزی نبی، پھر ایک وقت آیا کہ اس نے مستقل نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو در حقیقت اس کے پیچھے وہ انگریز اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتا تھا، اور شاید ہم تو اس چیز کو نہیں سمجھتے، لیکن وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد رہے گا، جب تک اللہ کے نام پر کٹ مرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود رہے گا، انہیں غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اور موجودہ دور کے اندر ہم نے افغانستان کے اندر اس کی عملی مثال دیکھی ہے کہ دنیا ساری مل کر سارے وسائل، اسباب، ٹیکنالوجی یعنی وقت کے فرعون اور سارے خدا اکٹھے ہو کر بھی جذبہ جہاد کو شکست نہیں دے سکے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انگریز کسی ایسے شخص کو کھڑا کرے کہ جو مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز ختم کرے۔ اس کام کے لیے ختم نبوت پر حملہ کیا گیا اور ایک نیا نبی گڑا گیا۔ یاد رکھو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو کام کر رہی ہے، در حقیقت یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو چکا تھا، مسیلمہ کذاب کے خلاف، اسود عنسی کے خلاف۔ اس لیے دین کے سارے شعبے بہت اعلیٰ ہیں، دین کے سارے شعبے جو ہیں وہ دین کی شان ہیں، لیکن ختم نبوت کے لیے کوئی قبول ہو جائے، کسی کی قربانیاں اس کے لیے لگ جائے، کسی کا دن، کسی کا رات، کسی کا قلم اور کسی کا خون اس کے لیے لگ جائے، اس سے بڑی خوش قسمتی والی بات کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ختم نبوت کے پروگرام کروانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کو جگاتے رہیں۔ برطانیہ جس غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر کے گئے تھے، وہ اس کے بعد خاموش نہیں بیٹھے۔ آج بھی قادیانیوں کا اصلی مرکز لندن کے اندر ہے، وہیں سے انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور حد یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی یورپ جانا چاہے، تم 1000 کوششیں کرو نہیں جا سکو گے۔ تم اپنے فارم کے اندر اپنے کاغذات کے اوپر احمدی لکھ دو، تمہارے لیے یورپ کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں، یہی ہے، یہ فلسفہ پیچھے ہے کہ اگر یہ فتنہ کامیاب ہوتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر اسلام کو اور مسلمانوں کو دبانا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ دین اللہ کا ہے، اللہ اس میں سے مرد مجاہد خود پیدا کریں گے۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 مٹھی بھر جماعت کو لے کر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا اللہ اگر یہ جماعت بھی یہاں ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کو یہ دین قیامت تک چلانا ہے، اس لیے ان 313 کو 1000 کے متکبر لشکر کے اوپر غالب کر کے دکھلایا تھا۔ اسباب اس وقت بھی نہیں تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ آج بھی ہمارا جو مد مقابل ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس اقتدار بھی ہے، اس کے پاس میڈیا کی طاقت بھی ہے، دنیا کے غیر مسلم ممالک کی تائید بھی حاصل ہے، لیکن ادھر رب کی طاقت ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ کو ساتھ لے کر چلیں گے، اگر اللہ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ شامل ہوگی، ہمارے اس کام میں اللہ کی رضا ہوگی، کسی کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوگا، تو یہ فتنہ ایک نہ ایک دن خود ختم ہو جائے گا۔ جب خوارج کا فتنہ اٹھا، معتزلہ کا فتنہ اٹھا، یہ اس وقت کی عباسی حکومت کے بہت بڑے فتنے تھے، اور اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب اسلام ختم ہو جائے یا ان کی تشریح شدہ جو نیا اسلام ہے یہ دنیا پہ غالب رہ جائے۔ لیکن آج جو علماء ہیں ان کے علاوہ معتزلہ کا عام پبلک نام بھی نہیں جانتی وہ کیا چیز تھے، خوارج کا نام بھی نہیں جانتی، اس لیے کہ اللہ حق کو ہر دور میں غالب کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کبھی اللہ تعالیٰ حق کے لیے اور صحابہ کو قبول کرتا ہے، اس کے بعد جب فتنے اٹھتے ہیں اللہ امام احمد بن حنبل کو اس کے لیے قبول کرتا ہے، اور یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جب 1857 کے اندر میں نے جب بات کی تھی کہ مسلمان جنگ کے میدان میں شکست کھا گئے، اب یہ خطرہ تھا کہ اسپین کی طرح کہیں ہندوستان میں بھی آنے والی صدی میں مسلمانوں کا شاید نام مٹ جائے، لیکن اللہ ان نفوس کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک مدرسہ بنانے کا سوچا
جس کا نام دارالعلوم دیوبند تھا، اور اس مدرسے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگر ہم جنگ ہار چکے ہیں کم از کم اپنے عقائد کی جنگ نہ ہاریں، اس لیے کہ اب دوسری شکل پر پہلی صورت میں برطانیہ کے ساتھ مسلمانوں کا جہاد ہوا 1857 میں، جسے عملی شکل میں مسلمان ہار گئے۔ اب اس کے بعد ان اکابرین کی سوچ کو دیکھو کہ انہوں نے ان کے عقائد کو، دینی تعلیم کو بچانے کے لیے ایک مدرسے کا انتظام کیا۔ اللہ نے پھر ایسے نفوس پیدا کیے، ایسی شخصیات ابھر کر آئی کہ جنہوں نے ہر دور میں ہر آنے والے فتنے کا مقابلہ کیا، اور فتنے اٹھتے رہے، اس کے مقابلے میں مردان حق آتے گئے۔ اصل یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی کسی نہ کسی خدمت کے لیے قبول فرما لے، چاہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہو یا کسی اور شعبے میں ہو۔ جب تک خدا کی طرف سے قبولیت نہ ہو، یہ وقتی بلبلے ہوتے ہیں جو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے صراط مستقیم مانگنا چاہیے، قبولیت مانگنی چاہیے، اور ختم نبوت کے لیے جتنا ہو سکے اس مشن کو لے کر چلنا چاہیے۔ عام پبلک کے اندر اس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، اس لیے کہ یہ آج بھی وسائل بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، پلاننگ بھی رکھتے ہیں، منافقت بھی ان کے اندر موجود ہے، اور آج کا سادہ لو مسلمان شاید سمجھ نہیں رہا۔ وہ کہتے مولوی ویسے لگے ہوئے ہیں، لیکن انہیں اس لیے خبر نہیں ہے کہ انہیں مسجد سے اذان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انہیں جماعت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مدارس چل رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، اس لیے انہیں احساس نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ ختم ہو گیا، ایک بہت مولانا تھے، ان سے مولانا سید یوسف خان صاحب، ان سے میں نے سنا وہ یورپ میں گئے ایک مرتبہ، وہاں ایک چرچ خرید کر مسجد بنائی گئی۔ جس پادری نے چرچ بیچا تھا، انہوں نے کہا کہ جب ہم اس کی دعائیہ تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے، پادری بھی موجود تھا، رونے لگا۔ ہم نے سوچا کہ شاید اسے دکھ ہو کہ آج ہمارا چرچ ایک مسجد میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ہم نے اسے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کل بھی عبادت گاہ تھی، آپ کے نزدیک مقدس تھا، ہم اسے ایک مقدس کام کے لیے ہی استعمال کر رہے ہیں۔ کہنے لگا میں اس لیے نہیں رو رہا، مجھے خوشی ہے، اس میں اللہ کا نام ہی لیا جائے گا، میں رو اس لیے رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی ہر چیز دی، اپنے دین سے دور رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے چرچ ویران ہو گئے، ہمیں بیچنا پڑے۔ تم اپنے بچے کو، اپنے نوجوان کو اپنے دین سے بے خبر نہ رکھنا، نعوذ باللہ کل تمہارے اوپر بھی یہ وقت نہ آ جائے کہ تمہیں بھی مسجدیں بیچنی پڑ جائیں۔ اس لیے شعور کا ایک حد تک دینی طلب کا بہت فقدان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان چیزوں میں ہمیں پبلک کی دلچسپی معلوم نہیں ہو رہی، اور ہمیں اس بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ عام پبلک جو ہے وہ دینی اجتماعات سے اور دینی فکر سے اس قدر دور کیوں ہے۔ اس کے گھر میں نیٹ کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، ٹی وی کی شکل میں ایک بے دینی کی محنت ہو رہی ہے، لادینیت کی محنت ہو رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہماری طرف سے دین کی محنت وہ صفر ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں میں چوکنا رہنا چاہیے، اور ختم نبوت کے حوالے سے جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ سبھی جانتے ہو سب سے زیادہ صحابہ اکرام جو ہے وہ غزوہ بدر میں شہید نہیں ہوئے، احد میں نہیں ہوئے، تبوک و خندق میں نہیں ہوئے، وہ ختم نبوت کے لیے قربان ہوئے۔ تو اس لیے یہ ایک صحابہ کی بھی سنت ہے۔ ابوبکر صدیق کی خلافت کا سب سے پہلا فتنہ یہی تھا، یہ اس چیز کی دلیل تھی کہ یہ فتنے قیامت تک آتے رہیں گے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ جن کا انتخاب فرما لے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔